نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة. سب سے پہلے میں جناب محترم سلیم شاہد صاحب کا، اس کے بعد مولانا عارف حسنی صاحب کا، اس کے بعد شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام مظاہر صاحب کا، ناصر محمود سلفی صاحب کا، بھٹا صاحب کا، اور بھٹا صاحب کی بات کے بعد گجر صاحب نے جو گفتگو کہی اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں ابھی سعودی عرب کے دورے میں تھا تو ایک شخص میرے سے بات کرنے لگا کہ تنظیم سازی آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، وہاں پہ مکہ میں آپ نے تنظیم سازی کرنی ہے، کہتے ہیں وہاں پہ سرفراز گجر کو بنا لیا جائے، ان کا کیا تعارف ہے؟ کہتا وہاں پہ ایک عزیز الرحمان گجر بھی ہے. پھر کہنے لگا وہاں پہ ایک محمد دین گجر ہے. میں کہا یار گجر تو ایک مذہب ہی ہو گیا آپ نے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپس میں آپ کا جو برادری کا تعلق ہے، یہ تو میں نے ذرائع صرف تفنن بات کی ہے. بہرحال یہ گجر برادری کا ویسے آپس میں جو گہرا تعلق ہے، اس کے لیے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس برادری کے جو تعلق کو مسلک کی محبت میں کنورٹ کر کے دین کے لیے اس کا فائدہ اٹھانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ تمام ساتھیوں کو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کارواں اور قافلے میں خوش آمدید کہتا ہوں. دیدہ و دل فراش راہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اور بعض علماء نے چند باتوں کے اوپر اسی موقع کے اوپر جو توجہ دلائی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آپ لوگوں سے ہم محبت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، الفت چاہتے ہیں. ہمارے پاس محبت، الفت اور محبت دینے کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں ہے. اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے قیادت بیٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تحریث نعمت کے طور کے اوپر آج آپ جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شامل ہوئے ہیں. آپ سب کے پاس میرا نمبر، علامہ صاحب کا نمبر، ذاکر بھائی کا نمبر، نعیم بھائی کا نمبر، چیمہ صاحب کا نمبر آ جائے گا، اور پہلے بھی ہوگا. اللہ کا فضل و کرم سے 24 گھنٹے یہ نمبر آپ کی خدمت کے لیے آن ہوں گے، اور جس وقت رات کا 1 بجے اور 2 بجے اور صبح اور دوپہر اور شام کوئی نہ کوئی آپ کی جو جماعتی قیادت ہے، جو رہنما ہے، آپ کے لیے میسر ہوگا، اویلیبل ہوگا انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ علامہ شہید کی روایات کو واپس لوٹانے کی کوشش کریں گے، جیسے علامہ طارق محمود یزدانی صاحب نے اس عدم کا اعادہ کیا ہے. میرے علماء بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث کی 2 جو ذیلی تنظیمات ہیں ان کے ذمہ داران موجود ہیں، نعمت اللہ ظفر صاحب اور حسین بھائی. یہ ذیلی تنظیمات بھی جماعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک جس کی طرف ذاکر بھائی نے توجہ دلائی کہ اہل حدیث آج پورے پاکستان میں جس زوال اور پستی کا شکار ہے، ہم اپنی مجلس میں بیٹھے لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. لوگوں کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنا ہے، منظم ظاہر کرنا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. آج جو حالت اہل حدیثوں کی ہے، دھڑے بندی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع، اور پھر جو دیگر مسائل کے میں ٹی وی پر جاتا ہوں تو وہ جو طعن و تشنیع کے آپ ہے کتنے، آپ کی تعداد کتنی ہے، ان باتوں کے علاوہ تعداد اللہ کے فضل و کرم سے اب اہل حدیث کی اتنی کم نہیں رہی، لیکن نظم نہیں ہے، منظم نہیں ہے، جماعتوں میں وجود نہیں ہے. آج اگر آپ غور کریں، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں چونکہ ہم نے جماعتوں کے اندر اہل حدیثوں کو شامل ہی نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں اہل حدیث کم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی محنتوں سے، آپ گجرانوالے کا ساتھ والے، میں لاہور کا، جب پاکستان بنا گجرانوالہ میں کتنی مساجد تھی؟ آپ بزرگ علماء جانتے ہو کہ آج کتنی ہیں؟ اہل حدیث تو بڑھے. لاہور کے اندر انگلی پر گن کے 4 یا 5 مرکزی مساجد ہوا کرتے تھے جب پاکستان بنا. آج لاہور شہر کے اندر 1300 سے زائد مساجد ہیں، 1300 سے زائد. اس کا مطلب ہے تعداد کم نہیں، تعداد تو بڑھ رہی ہے. تو وہ علامہ شہید کے دور میں مبالغہ بھی کیا جائے تو اہل حدیث کتنے ہوں گے؟ 25 لاکھ ہوں گے، 20 لاکھ ہوں گے. اس دور کے اندر علامہ احسان الہی دہلوی نے اہل حدیث کو ایک قوت طاقت منا لیا اور تقریباً کم و بیش 5 لاکھ کے قریب اہل حدیثوں کو جماعت سے وابستہ بھی کر دیا. آج ہمارے ملک میں جو تعداد ہے اگر ایکچوئل نشو و نما دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے، لیکن مبالغے کو ترک کر کے کم از کم آج پاکستان میں اہل حدیث کی تعداد
1.5 کروڑ سے 2 کروڑ کے درمیان ہے. اب یہ جو 1.5 کروڑ ہے، ان میں سے کتنے افراد ہیں جماعتوں کے ساتھ؟ ساری جماعتیں آج کی ملا لیجیے، ساری جماعتیں ملا لیجیے، علاوہ جمعیت اہل حدیث کے. پورے ملک میں اہل حدیثوں کی جو وابستگی ہوگی جماعتوں کے ساتھ 1-2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. کہاں 20 لاکھ میں سے 5 لاکھ افراد کو لے لینا، 4 لاکھ افراد کو لے لینا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر گھر کا ایک فرد جماعت میں شامل تھا. آج اگر 1.5 کروڑ تعداد ہے تو جماعتوں سے وابستہ افراد کی تعداد کم از کم 30 لاکھ ہونی چاہیے. 30 لاکھ. تو جس جماعت کے ساتھ 30 لاکھ افراد ہوں، کیا وہ جماعت کمزور ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو طاقتور ترین اور مضبوط ترین جماعت ہے. گویا ہمارے پاس افراد موجود ہے، لیکن ہم ان کو جماعتوں میں کنورٹ نہیں کر سکتے، ان کو لا نہیں سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ بھی ایک المی ہے جس کا ذکر علماء نے یہاں پہ کر دیا کہ کام کرنے والے بندوں کو، شیخ الحدیث صاحب نے کہا کام کرنے والے بندہ جو بھی ہے اس کو تو اس کے اوپر تو کاٹا پھینک دیا جاتا ہے. کام کی تو خواہش ہی جماعت کے اندر لانے کی لوگوں کو خواہش ہی نہیں. ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں کہ جب صلح کی تو خلوص نیت سے کی. امیر محترم کے پاس گئے، ان کو کہا اب ہم شامل ہو گئے ہیں تو جماعت کو اٹھانا چاہیے. میں نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر دیا تو کہنے لگے نہیں اتنا نہیں اٹھانا. تو جن لوگوں کی سوچ اور فکر یہ ہو تو میں ان کے اوپر تان یا تشنیع نہیں کر رہا، لیکن آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اہل حدیث کا پی ٹی آئی میں، اہل حدیث کا نون لیگ میں، اہل حدیث کا جماعت اسلامی میں، جمعیت اہل حدیث میں کیوں نہیں؟ اپنی جماعتوں میں کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو وہاں پہ کام کرنے کے مواقع نہیں، ان کے لیے اپنے دروازے کھولنے ہی نہیں، ان کے لیے دفاتر کھلے ہی نہیں ہوئے، ان کو اپنے خوش آمدید کہا ہی نہیں، ان کو اپنے ویلکم کہا ہی نہیں. آپ ان سے کام ہی نہیں لینا چاہتے. آپ کی اور میری سوچ ہی نہیں ہے کہ عام اہل حدیث فرد سے کام لیں. لیکن اگر جمعیت اہل حدیث کی قیادت آپ کو یہ سوچ اور فکر دے رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے ہر اہل حدیث سے کام لینا ہے، اور کیا لینا ہے، وہ کام کیا ہے، وہ بڑا عام فہم ہے. آپ کے علاقے میں، آپ گجرانوالہ میں بیٹھے ہوئے، راستے موجود ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. وہاں پہ توہین سازگاہ ہو گئی ہے. آپ رابطہ کرنا چاہیں کس سے کرتے ہیں؟ اپنے ہی علماء سے جو آپ کے رابطے میں ہیں، جو آپ کے نیٹ ورک میں شامل ہیں، انہیں کو کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے وہاں اہل حدیث کو ٹچ ہی نہیں کیا. آپ اگر ان کو کہیں کہ فلاں جگہ توہین حضرت ابو بکر ہو گئی ہے، آپ کے سامنے حیدرآباد میں پتلا جلا تھا، میں اور آپ سکون کی نیند سو گئے، ہماری غیرت نہ جاگی. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے، اور اگر ہم جمعیت اہل حدیث کے مشن منشور اور لمحہ شہید کی فکر کے حامل ہوتے تو ہم سو نہ سکتے اس وقت تک جب تک اس کے اوپر مقدمہ درج نہ کیا جائے. اور مقدمہ کیسے درج ہوگا؟ عوام کے بغیر نہیں درج ہوگا. آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ علماء کے لیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یزدانی صاحب نے علماء کا جو مقام بیان کیا ہے، بہت اچھا اینگل بیان کیا ہے، اور اس کے اندر یہ اینگل بھی بیان کیا، علماء رسول اللہ کے وارث ہیں. کیا یہ قدر و منزلت تھوڑی ہے کہ ایک جو عالم ہوتا ہے وہ کس کا وارث ہے؟ انبیاء کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا. لیکن رسول اللہ کی وراثت ہمارے ذہن میں ایسے پروپیگنڈے کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ کی وراثت صرف مسلح ہے، صرف مسلح رسول اور منبر رسول. رسول اللہ کی وراثت ہے معاشرت میں، سیاست میں، ریاست میں، خلافت میں، عدالت میں کوئی وراثت نہیں. یعنی تخت رسول کا وارث، مسلح کے اوپر آپ چور ڈاکو زانی کو نہیں کھڑا کرتے ہیں، لیکن اسی تخت رسول، اسی خلافت رسول، کیا جو حکمرانی ہے وہ رسول اللہ کی وراثت نہیں ہے؟ مدینہ کی ریاست قائم ہو جانے کے بعد، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جانے کے بعد خلافت نہیں ہے؟ وہ رسول اللہ کی وراثت میں صرف مسلح ہی آیا. رسول اللہ کی وراثت میں خلافت نہیں آئی، ریاست نہیں آئی، سیاست نہیں آئی. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس کا توڑ علماء نے کرنا ہے. اور ممبر و محراب سے جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں نا سیاست کی، خواجہ علیہ السلام صاحب جب آپ سیاست کی یہ بات کرتے ہیں نا ممبر سے، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد میں ممبر رسول کے اوپر سیاسی گفتگو کر رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سرمایہ گرانہ نظام کا سب سے بڑا دھوکہ اور مغالطہ ہے کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے، دین میں ریاست نہیں ہے. اور دین یہ کون سا دین ہے جس میں سیاست نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، معاشرت نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، بازار نہیں ہے، لین دین نہیں ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ دین کہتے ہیں کس کو؟
یہ جو پاپائیت تھی، یہ جو چرچ کو یہ خاص تحریک چلی ہے یورپ میں، جس نے آج پاکستانی ذہنوں کو بھی اپنے آپ کہنے شکنجے میں لے لیا ہے. یہ مذہب کو، یہ چرچ کو ریاست سے علیحدہ کرنا تحریک پاپائیت وہاں سے چلی. انہوں نے کہا ریاست کا تعلق دین سے ہے نہیں، چرچ کو الگ ہو جانا چاہیے، پادری کو الگ ہو جانا چاہیے، دین کو صرف اپنے گھر تک محدود کرو، زیادہ سے زیادہ محدود کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ پھیلانا چرچ تک نہیں آتا. وہی آج مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں دین نماز پڑھنی ہے مسجد تک محدود رکھو. مولوی صاحب باہر آ کے اگر بات کریں گے، وہ بھائی مولویوں کے سیاسی گفتگو کر رہا ہے، ممبر رسول کے اوپر سیاسی گفتگو کر رہا ہے، تو اصلاح کیسے ہوگی، تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ جو علماء ہوتے ہیں حقیقت ہے، یہ حقیقت بات علامہ صاحب نے فرمائی ہے. طارق محمود گیلانی صاحب نے بولا